رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط اور گہرے ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو عالمی مالیاتی فنڈ سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور امریکہ نے تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیموں کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی کرکٹ میچ کراچی میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور معاشی شراکت داری مزید مضبوط اور گہری ہو رہی ہے۔ دورہ سعودی عرب کے اختتام پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سے ایک کاروباری وفد جلد پاکستان کا دورہ کرے گا، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان معاشی شراکت داری کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ سعودی عرب کے اپنے 3 روزہ دورے کو تاریخی قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں 2 اعلیٰ سطح کے وفود کے دورے ہوئے۔ ریاض میں عالمی اقتصادی فورم کے موقع پر وزیر اعظم نے عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کیں تاکہ کثیر جہتی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ اسٹیٹ بینک کو IMF سے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر موصول ہو گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری پریس ریلیز کے مطابق IMF ایگزیکٹو بورڈ نے گزشتہ روز عارضی انتظام کے معاہدے کے تحت دوسرا جائزہ مکمل کر کے پاکستان کے لیے رقم کی فراہمی کی منظوری دی تھی۔ پاکستان اور امریکہ نے تجارت، سرمایہ کاری اور علاقائی سلامتی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ آج اسلام آباد میں امریکہ کے سیاسی امور کے قائم مقام نائب وزیر جان بیس کی زیر قیادت امریکی محکمہ خارجہ کے وفد اور سیکرٹری خارجہ سفیر رحیم حیات قریشی کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر نتیجہ خیز گفتگو کی گئی۔ وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر نے کھاد بنانے والی کمپنیوں کو ہدایت کی ہے کہ یوریا کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کو فوری طور پر واپس لیں۔ انہوں نے کھاد بنانے والی کمپنیوں کے نمائندوں سے آج اسلام آباد میں ہنگامی ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے یہ ہدایات دیں۔ وزیر صنعت و پیداوار نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ حکومت کی اولین ترجیح کسانوں کے مفادات کا تحفظ اور خریف کی آئندہ فصل کے لیے یوریا کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانا ہے۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت نے 2 لاکھ میٹرک ٹن یوریا درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان اور بیلاروس نے اقتصادی تعاون مزید مضبوط کرنے اور دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے اقتصادی امور کے وزیر احد خان چیمہ اور پاکستان میں بیلاروس کے سفیر اینڈریا میٹلسٹا کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ہوا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور اور گزشتہ سال بیلاروس کے دارالحکومت منسک میں پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن کے 6 اجلاس کے دوران کیے گئے فیصلوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان بیلاروس مشترکہ وزارتی کمیشن سے تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صحت، سائنس، ٹیکنالوجی اور سیاحت کے شعبوں میں مزید تعاون کی راہ ہموار ہوگی۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ریاض صادق نے پاکستان اور قطر کے درمیان اقتصادی تعاون پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ قطر کے سفیر علی مبارک علی عیسیٰ الخطیر سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قطر کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے رانا ثناء اللہ کی وزیر اعظم کے سیاسی اور سرکاری امور کے بارے میں مشیر کے طور پر تقرری کی منظوری دے دی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی تقرری کی منظوری وزیر اعظم کی ایڈوائز پر آئین کے آرٹیکل 93A کے تحت دی گئی ہے۔ ریڈیو پاکستان کے ڈائریکٹر جنرل سعید احمد شیخ نے PBC کے پینشنروں کی گزشتہ 5 سال سے زیر التوا کی میوٹیشن کی اگلے ماہ سے ادائیگی کا اعلان کیا ہے۔ وہ آج سپہر PBC ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ریڈیو پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن کے افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ڈائریکٹر جنرل نے امید ظاہر کی کہ زیر التوا میوٹیشن کی ادائیگی جلد کر دی جائے گی، کیونکہ PBC انتظامیہ مختلف وسائل سے فنڈز کا انتظام کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ پاکستان کشمیریوں کا محسن اور سفیر ہے، جو بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد میں ہر حال میں ان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ ایک مضبوط پاکستان بہادر کشمیریوں کے لیے عزم اور حوصلے کا ایک ذریعہ ہے، جو زبردست جوش و جذبے اور ہمت سے بھارت کے جابرانہ تسلط کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ کراچی میں تیسرے T20 میچ میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے ویسٹ انڈیز کی خواتین کرکٹ ٹیم کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 10 اوورز میں 69 رنز بنائے تھے اور اس کی ایک کھلاڑی آؤٹ ہوئی تھی۔ ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 132 رنز بنائے۔
ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیم کو 5 میچوں کی سیریز میں 2-0 سے برتری حاصل ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیے کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔